بھائی کا پہلا چہلم ہے۔ سنیں گے حضرات، صدائے ماتم پیش کر رہا ہوں۔ دونوں بہنیں قید خانے شام میں ہیں اور بھائی کا چہلم قریب ہے۔ سنیں عزاداران مظلوم کربلا۔ وہ نظر دلائے کس طرح پانی بھی نہیں ہے ایک قطرہ، غازی کی بہت یاد آتی ہے، بھائی کا پہلا چہلم ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، نوحہ پیش کر رہا ہوں۔ حسین کی وہ 4 سالہ بیٹی اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ رہی ہے کہ باپ کے سینے پر قاتل سوار ہے۔ کبھی فرات کی طرف رک کر کے کہتی ہے، چچا میرے بابا کے سینے پر قاتل سوار ہے۔ کبھی نجف کی طرف کہتی ہے، میرے زمانے کے مشکل کشا دادا میرے بابا کے سینے پر قاتل سوار ہے۔ اولاد والے موجود ہیں، سننا حسین کی وہ 4 سالہ بیٹی ہر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے میرا بابا بچ جائے۔ نوحہ پیش کرتا ہوں، سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ صبر سکینہ کو دے خدا، کٹ رہا ہے باپ کا گلا۔ صبر سنیں گے، اولاد والے موجود ہیں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ حسین کی وہ 4 سالہ بیٹی ہر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے میرا بابا بچ جائے۔ کٹ رہا ہے باپ کا گلا، صبر سکینہ رو رہی ہے شہ کی مہلکہ، کٹ رہا ہے باپ کا گلا، صبر سکینہ۔ سنیں گے، یہاں سے بند پیش کرتا ہوں عزاداران مظلوم کربلا۔ کیا کیفیت تھی شہزادی سکینہ کی؟ گلا صبر سکینہ۔ سنیں، یہاں سے بند پیش کرتا ہوں۔ چڑھ گیا ہے سینہ حسین پر ستم گئے، اور دکھا رہا ہے غم زدہ کو کل خنجر، دوڑتی ہے باپ کی طرف جو بلتے سر گئے، ظالمین ڈانٹتے ہیں برچھیاں دکھا کر، ڈر سے کانپتی ہے غم زدہ۔ سنیں، پرسہ پیش کریں۔ خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے جو جناب سکینہ نے دیکھا ہے۔ کیسے اپنے باپ کے قریب جائے پیاری، کر رہی ہے کوششیں بہت غموں کی ماری، اب کرے تو کیا کرے حسین کی دلاری، کس طرح بچائے اپنے باپ کو بیچاری، ہو نہ جائے تن سے سر جدا۔ سنیں، یہ حسین کی 4 سالہ یتیمہ ہر کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے میرا بابا بچ جائے۔ سنیں، قیامت کا بند پیش کر رہا ہوں۔ کہہ رہی ہے الکما ہے کس طرح بتا دے،
نجف کا کوئی مجھ کو راستہ دکھا دے، میرے بابا جا کو کوئی میرے پاس لا دے، یا تو کوئی شمر کو قریب سے ہٹا دے، پھٹ رہا ہے اب جگر میرا، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، جناب سکینہ کے صدقے میں پرسہ پیش کریں۔ سنیں کیا کیفیت تھی شہزادی سکینہ کی۔ دختر حسین کے لبوں پہ یہ صدا ہے، اب میرے نصیب میں نہ جانے کیا لکھا ہے، شمر میرے بابا جا کے قتل پر تلا ہے، میں یتیم ہو نہ جاؤں دل دھڑک رہا ہے، درد ہے یہ موت سے بڑا کٹ رہا ہے۔ اور یہ بند سنے اولاد والے موجود ہیں۔ شہزادی سکینہ اپنی پھوپھی زینب سے کہہ رہی ہیں، پھوپھی اماں کسی طریقے سے مجھے میرے بابا تک پہنچا دو۔ سنے اولاد والوں، بند پیش کرتا ہوں، سنیں گے بند۔ کہہ رہی ہے باپ کے قریب جاؤں گی میں، اپنے بابا جان کو گلے لگاؤں گی میں، خاک پر گرے ہیں وہ انہیں اٹھاؤں گی میں، ریت ان کے زخم زخم سے چھڑاؤں گی میں، کوئی آ کے روک دے جفا کٹ رہا۔ اور سنیں نوحے کا آخری بند پیش کر رہا ہوں۔ بہن کر رہی ہے، لٹ رہی ہے میری دنیا، دیکھ کر صبح فرات پڑھ رہی ہے نوحہ، اب یتیم ہو رہی ہے آپ کی سکینہ، اے چچا تمہارے پاس جا رہے ہیں بابا، ہاں یہی میرا نصیب تھا۔ اور نوحے کا مقطع پیش کر رہا ہوں۔ مقطع کے بعد ایک پرسہ ہے، وہ سننا اولاد والوں۔ لٹ گیا جناب سیدہ کا چین وائز، کربلا میں کٹ گیا سر حسین وائز، ہو گئے شہید شاہ مشرقین وائز، کوٹے اثر گونجتا رہا یہ بین وائز، کیا کروں میں کیا کروں خدا، اب یہاں سے پرسہ سنیں اولاد والوں۔ آپ نے مقطع میں سنا نہ کہ حسین غریب کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، اب اس حسین کی 4 سالہ بیٹی پر مصیبت کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ پرسہ ہے، سنیں۔ جب شہیدی کے سر و تل میں جدائی کر دی، پکڑی پھر شمر ستمگار نے زلف شہ کی۔ اولاد والوں سننا، صرف شہزادی سکینہ کو تماچا نہیں مارا گیا ہے، بلکہ شمر امام حسین کے سر و تن میں جب جدائی کر چکا، شمر نے امام حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور رخسار پہ تماچے مارنا شروع کیا۔
یہ منظر شہزادی سکینہ دیکھ رہی تھی، کیا کیفیت تھی شہزادی کی سنیں۔ جب شہیدی کے سر و تن میں جدائی کر دی، پکڑی پھر شمر ستمگار نے زلفیں شہ کی، لے کے سرور کے کٹے سر کو ستمگار اٹھا اور شبیر کے چہرے پہ تماچا مارا۔ ارے لے کے سرور کے کٹے سر کو ستمگار اٹھا اور شبیر کے چہرے پہ تماچا مارا۔ ہائے جس وقت سکینہ نے یہ منظر دیکھا، ہو کے بے ہوش گری خاک پہ شہید کیا۔ جب ہوا غصے افاقہ تو وہ جب منظر تھا، نوکے نیزہ پہ سکینہ کے پدر کا سے تھا۔ ارے شور تھا قید کرو آل نبی کو بڑھ کے، چادر لوٹ لو ان سب کی جلا دو۔ ارے چادر لوٹ لو ان سب کی جلا دو۔ خیمے اولاد والوں، جب حسین غریب کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، شمر لعین اپنی فوج سے کہتا ہے جاؤ حسین کے خیمے میں جو دل کرے وہ لوٹ لو۔ اولاد والوں، جیسے ہی فوج خیموں کی جانب بڑھی، جناب سکینہ فوج کو آتے ہوئے دیکھتی ہے، خیموں کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ جب یتیمان لعینوں کی یہ آواز سنی، ہو کے حیران وہ خیموں کی طرف دوڑ پڑی۔ اس سے پہلے سنیں شہزادی سکینہ عصر عاشور اپنے بابا سے پوچھا کرتی تھی، بابا یتیمی کہتے کسے ہے؟ میرا مظلوم امام یہ کہہ کے ٹال دیا کرتا تھا، سکینہ تیرا سن کم ہے، لفظ یتیمی بہت بڑا لفظ ہے۔ بند کے حوالے پیش کرتا ہوں اولاد والوں سننا۔ جب یتیمان لعینوں کی یہ آواز سنی، ہو کے حیران وہ خیموں کی طرف دوڑ پڑی۔ سنیں جناب سکینہ کو یتیمی کا احساس کب ہوا ہے؟ ارے اس سے پہلے کہ اسے کچھ بھی سمجھ میں آتا، شمر نے بڑھ کے اسے پھیلا تماچا۔ ارے اس سے پہلے کہ اسے کچھ بھی سمجھ میں آتا، شمر نے بڑھ کے اسے پہلا تماچا مارا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک سے اندھیرا چھایا، منہ کے بل گر گئی پیورا کی زمین پہ دکھیا۔ باپ کے سر کی طرف دیکھ کے رہ جاتی تھی، ہر تماچے پہ یہ کہتے ہوئے چلاتی تھی، بابا ہائے بابا ہائے بابا۔ اولاد والوں، آپ نے شہادت امام حسین سن لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب فرش پہ بیٹھ جائیں، شہزادی سکینہ کی مصیبت سناتا ہوں آپ کو۔ اولاد والوں، آپ نے حسین غریب کی شہادت سنی۔ آئیے اسی مظلوم امام کی 4 سالہ یتیمہ کی مصیبت سناؤں آپ کو۔ اولاد والوں، یہ کائنات کی واحد یتیمہ بیٹی ہے جسے باپ کی شہادت کے بعد قدم قدم پہ رلایا گیا ہے۔ اولاد والوں، کوئی بچی آپ نے اس زمانے میں دیکھی ہے جسے باپ کی شہادت کے بعد کسی نے تماچے مارے ہو، کسی نے تازیانے مارے ہو؟ نوحے میں آپ کو شہزادی سکینہ کی مصیبت سناتا ہوں، ایک منظر دربار کا پیش کرتا ہوں۔ جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا، یزید ملعون سر حسین سے گستاخی کر رہا تھا۔ گستاخی کرتے کرتے یزید ایک جملہ کہتا ہے، حسین تم تو بڑی جلدی بوڑھے ہو گئے۔
یہ آواز شہزادی زینب کے کانوں سے ٹکرائی۔ شہزادی زینب نے کہا یزید تو نے انصاف نہیں کیا، ارے جس باپ کی نظروں کے سامنے اس کے جوان کے سینے پر نیزہ مار دیا جائے وہ باپ ضعیف نہیں تو اور کیا ہو۔ اولاد والوں، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے جناب سکینہ کے صدقے میں۔ یہ کائنات کی دو شہزادیاں ایسی ہیں جو عمر سے پہلے ضعیفہ دکھنے لگی، ایک رسول کی بیٹی جسے زہرا کہا جاتا ہے، اور ایک حسین کی یہ 4 سالہ یتیمہ بیٹی ہے جو عمر سے پہلے ضعیفہ ہو گئی۔ نوحہ پیش کرتا ہوں، سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے یتیمہ، ہائے یتیمہ، ہے بچپن مگر دکھ رہی ہے ضعیفہ، سکینہ کو اطلاع ستایا گیا ہے۔ بچپن دکھ رہی ہے، اسے قید خانے تلک کربلا سے چلا کر کے پنجوں پہ لایا گیا ہے۔ سنیں مصائب پیش کرتا ہوں، جوانوں شرما کے گریہ نہ کرنا۔ میرا 6واں امام کہتا ہے جب بھی میرے جد حسین کے مصائب سنو تو ایسے رو جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتی ہے۔ سننا بند پیش کرتا ہوں شہزادی سکینہ کی مصیبت۔ اگر باپ کی لاش پر روئے بیٹی، دستور دیتے ہیں اس کو تسلی، اگر باپ کی لاش پر روئے بیٹی، دستور بند سننا جوانوں، ہے اس کو تسلی، مگر شہ کی دختر کو لاشے پدھر سے تماچے لگا کر ہٹایا گیا ہے۔ ہے واحد سکینہ ہی ایسی یتیمہ، نہ کوئی تسلی، نہ کوئی دلاسا، ہے واحد سکینہ ہی ایسی یتیمہ، نہ کوئی سنے بند، تسلی، نہ کوئی دلاسا، تماچے لگا کر رلایا گیا ہے، تماچوں سے ہی چپ کرایا گیا ہے۔ سنے اولاد والوں، قیامت کا بند پیش کر رہا ہوں۔ اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ شہزادی کو غازی عباس بہت چاہتے تھے۔ شمر نے اس بچی کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، بند کے حوالے پیش کرتا ہوں، سننا۔ سکینہ کے دل کو جلانے کی خاطر، بھتیجی کا صدمہ بڑھانے کی خاطر، سکینہ کے دل کو جلانے کی خاطر، بھتیجی بند سننا بڑھانے کی خاطر، بھری مشق پہلے دکھائی گئی، پھر چچا کا کٹا سر دکھایا گیا ہے۔ ادھر دیکھتی ہے تو بابا کو قاتل، گھر رو کو پھیرا
سنے اولاد والوں، میری مائیں بہنیں موجود ہیں، خدا ان کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ شمر نے شہزادی سکینہ کو کس قدر ڈرا رکھا تھا۔ اولاد والوں، جناب سکینہ بارہا اپنے بھیا سجاد سے کہا کرتی تھی، بھیا جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو شمر سے کہہ دینا میرے جنازے پر نہ آیا کرے۔ اولاد والوں، جب یہ قافلہ زندان شام میں پہنچا، جناب زینب نے جناب سکینہ سے پوچھا، بیٹی سکینہ جب سے ہم اس دربار میں آئے ہیں تم کبھی پیٹھ کے بل نہیں سوئی ہو؟ جناب سکینہ نے جناب زینب سے کہا، پھوپھی اماں، کربلا سے شام تک شمر نے اتنے تازیانے مارے ہیں پشت سکتی۔ اولاد والوں سننا، جناب سکینہ کو شمر نے کس قدر ڈرا رکھا تھا۔ یہ ڈر ہے سہم کے نہ مر جائے بچے، ہے دہشت معصوم کے دل میں سی، یہ ڈر ہے سہم کے نہ مر جائے بچے، ہے دہشت سننا بند معصوم کے دل میں سی، گلا جس سے کاٹا گیا تھا بدر کا وہ خنجر دکھا کر ڈرایا گیا ہے۔ گلا جس سے کاٹا گیا تھا بدر کا وہ خنجر دکھا کر ڈرایا گیا ہے۔ نوحے کا آخری بند پیش کر رہا ہوں اولاد والوں۔ کوئی تاریخ، کوئی روایت یہ نہیں بتاتی کہ شہزادی سکینہ پیاسی کتنا تھی۔ پتہ تو تب چلا جب جناب سکینہ نے اپنے بیمار بھائی سے پوچھا، بھیا پیاس کتنے طریقے کی ہوتی ہے؟ میرا بیمار امام کہتا ہے، بہن جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو زبان خشک ہونے لگتی ہے۔ جناب سکینہ نے کہا، بھیا سجاد اور جناب سید سجاد کہتے ہیں، بہن جب انسان کو پیاس اور زیادہ لگتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ جناب سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بھیا سجاد اور جناب سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں، بہن جب انسان کو پیاس حد سے زیادہ لگتی ہے تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ اولاد والوں سننا، اس بچی کو پانی نہ دیا گیا تھا، تشنا دہانی کا کچھ ایسا لگتا تھا بس اب نکل جائے گا، تشنا دہانی کا کچھ ایسا لگتا سننا، اس بچی کو پانی نہ ملا۔ جائے گا، اس عالم میں معصوم بچی کو پانی دکھا گئے زمین پہ بہایا گیا ہے۔ سنیں مقطع پیش کرتا ہوں اولاد والوں۔ ندی میں سی غربت نہ دیکھی کہیں بھی، ہے کس کیفیت میں یہ معصوم بچی، نگاہیں بھی کمزور ہونے لگی ہے، خدا جان کتنا رلایا گیا ہے۔ سلامت رہیں یہ عزادار، بی بی زہرا آپ کے گھر کو آباد رکھے، آپ شاد و آباد رہیں۔ اولاد والوں، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے جناب سکینہ کے صدقے میں۔